جہاں تک ہے میری تقریر کا تعلق، یہ موقف میرا آج کا نہیں ہے، یہ 10-15 سال پہلے سے بھی میں یہی باتیں کرتا رہا ہوں۔ جب میرے اساتذہ شہید ہوں گے جی، مولانا حسن جان میرے استاد تھے جی، مولانا نور محمد صاحب وانا کے، یہ میرے والد صاحب کے شاگرد رشید تھے اور علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے، استاد اور اساتذہ تھے جو جمعیت علماء اسلام نے ان کی حمایت کی تھی جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے جو۔ مولانا معراج الدین صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جی۔ اب مولانا حسن جان بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، مولانا معراج الدین بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، مولانا نور محمد صاحب بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے۔ پھر میرے خاندان کے جو خانقاہ ہے، سادات ہیں، ان کے چشم و چراغ تھے حضرت مولانا سید محسن شاہ صاحب، جن کا درہ پیزو میں بڑا جامعہ ہے۔ پھر میرے مدرسے کے استاد حدیث تھے اسی خاندان سے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب، یہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہید ہوئے، مولانا جمیل خان شہید ہوئے، جامعہ فاروقیہ کے علماء شہید ہوئے، جامعہ بنور ٹاؤن کے علماء شہید ہوئے۔ اب ان حالات میں اپنے علماء کرام کو جو شہید ہو چکے ہیں ان کو بھی شہید کہتا رہوں اور اس کے قاتل کو بھی میں مجاہد کہتا رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا جی، یہ تو تضاد ہوگا جی۔ لہذا قاتل سفاک ہے، قاتل مجرم ہے، انہوں نے علماء کرام کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر ہماری سوچ ہمیشہ بالکل واضح رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اس وقت اس ماحول میں افغانستان کے اندر علماء کرام نے، وہاں کے افغانی علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے اور اس فتوے میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاد اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب اگر کوئی بھی چاہے افغانستان کے اندر ہو یا باہر جنگ لڑے گا تو وہ جنگ ہوگا، جہاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی واضح چیز آ گئی ہے۔ لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ سب کے لیے کر رہے ہیں حضرت، لیکن وہاں پہ ان کو پناہ بھی دی ہوئی ہے۔ میں کر رہا ہوں نا جی۔ اب پناہ والی باتیں جو ہے ذرا تھوڑا سا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے جی۔ پاکستان کے علماء کرام نے، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، 25,000 علماء کرام پشاور میں جمع ہوئے، 10,000 علماء کرام بلوچستان میں جمع ہوئے اور سب نے بالاتفاق قرارداد پاس کی کہ ہم آئین پاکستان کے تحت، جس میں اسلام مسلمان کی بھی تعریف ہے، جس میں اسلام کی بھی تعریف ہے، جس میں قانون سازی کو اسلام کے تابع اور قرآن و سنت کے تابع بنایا گیا ہے، اور جس میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کے اتفاق رائے آیا ہے، تو یہ جو نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں، جس میں اسلحہ ہے، جس میں بارود ہے، جس میں آئین کی نفی ہے، ان سب چیزوں سے ہم نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ پھر تمام مکاتب فکر نے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس کا اعلامیہ چونکہ میں نے خود لکھا تھا، من عن قبول کیا گیا اور تمام علماء کرام نے اس موقف پہ اتفاق کیا کہ جو ہمارے اکابرین کے متفقات تھے ان کو دوبارہ زیر بحث نہیں لایا جائے گا جی، اور ہم اس نظام کے اصلاح کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے بعد وفاق المدارس العربیہ نے کوئی 150 علماء کرام پورے ملک کے طول و عرض سے بلائے، اور انہوں نے تو پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے صحیح، لیکن اسلحہ اٹھا کر اس کے لیے جنگ لڑنا، اس کو غیر شرعی تک کہہ دیا تھا جی۔ تو ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے اور ہم اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت بات ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی دوسری داعش ہو یا القاعدہ ہو یا کوئی اور جتنے بھی نام ہیں بلوچستان کے جو جی، اس عمل سے ہمارا اگر اتفاق ہوتا تو میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، میں کل پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا جی۔ اب یہی ہے کہ اگر میرے نقطۂ نظر سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ واجب القتل ہے، یہ ہے انتہا پسندی جی۔ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، میں اور طرح سوچ رہا ہوں، آپ اور طرح سوچ رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو گنجائشیں دینی ہوتی ہے۔ سیدھا جب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں سیدھا میں کافر ہو جاتا ہوں اور سیدھا میں واجب القتل ہو جاتا ہوں، یہ جو ذہنیت ہے اس کو ہم نے کس طرح تحلیل کرنا ہے۔ اسی پہ میں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے صاحب، میں اس میں کسی قسم کا کوئی آخری جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہیں ایک جملے میں سارے معاملات کو بند کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں۔ اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جب افغانستان گیا تھا الیکشن سے پہلے تو انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں اپنی پارٹی کے کیپیسٹی میں وہاں جانے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن چونکہ مجھے مسائل کا پتہ تھا، کچھ مشکلات تھی مہاجرین کے حوالے سے، سرحدات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ملک کو کیوں فائدہ نہ پہنچاؤں، میں اپنے ملک کی مشکل کو کیوں نہ حل کروں، اس میں کوئی کردار کیوں نہ ادا کروں۔ تو میں نے وزارت خارجہ کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا
اور ان کی مشاورت سے ہم نے ایجنڈا طے کیا کہ ہم نے وہاں کن کن ایشوز پہ بات کرنی ہے اور پاکستان کو کن مسائل پہ بات کرنی ہے، اور وزارت خارجہ میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں گیا اور میں نے وہاں ایک ہفتہ گزارا، میرے رفقا میرے ساتھ تھے، علماء کرام کا وفد میرے ساتھ تھا، اور ہم نے تمام ایشوز پر بات کی اور بات کر کے ہم نے مسائل حل کیے، نتائج حاصل کیے اس کے وہاں پر ہم نے جی۔ اور یہاں آ کر میں نے رپورٹ کیا اور اس رپورٹ کو انہوں نے تسلیم کیا، قبول کیا، اپریشیٹ کیا، اس نے خراج تحسین پیش کیا مجھے جی۔ اب سوال یہ ہے آج کہ میرے تو ملک ہے، الیکشن ہو گیا، مجھے الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں ہے، میرا اختلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، ان پارٹیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کو غلط الیکشن کو تسلیم کیا اور حکومتیں بنائیں، اپوزیشن میں جا کر میں بیٹھ گیا۔ اب یہ میرے داخلی معاملات پر اختلاف رائے ہے، میرے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میری حکومت کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی تھیں ان کو صحیح طور پر فالو کر سکیں اور اس پر معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکیں جی۔ وہاں دوبارہ معاملات خراب ہو گئے جی۔ اب جب معاملات خراب ہو گئے تو حضرت بات یہ ہے کہ جو لوگ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پناہ میں ہیں وغیرہ وغیرہ، حضرت یہ وہاں کے لوگ ہمارے پناہ میں بھی تھے، یہ ہم پڑوسی ایسے پڑوسی ہیں کہ جہاں 20-25 سال تک ان کے لوگ ہمارے ہاں پڑھا۔ یہ جو امریکہ کے خلاف 20 سال ہم افغانی جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک طرف ہم امریکی اتحادی تھے دہشت گردی کے خلاف، ہم نے ان کو امریکیوں کو اڈے دیے ہوئے تھے، ہم نے امریکیوں کو فضائیں دی ہوئی تھیں، ہمارے اڈوں سے اڑ کر ہمارے فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمبار کرتے تھے۔ دوسری طرف جو امریکہ کے خلاف لڑنے والے لوگ پاکستان میں آ گئے تھے ان کو ہم کور بھی یہاں دے رہے تھے۔ یہ اچھی پالیسی یہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو آج یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ وہاں گئے 30-40 ہزار لوگ اور وہاں 20 سال تک لڑے، تو اب ان کے ساتھ مل کر مورچوں میں لڑنے کے بعد کیا اب ان کو بندوقیں اٹھا کر وہ آپ کے حوالے کر دیں، کیا ان کو قتل کریں؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم نے اتفاق رائے حاصل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن آپ اجرت کا تقاضا کر رہے ہیں اور ہم مہلت کا تقاضا کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے لیے وقت چاہیے، آپ کہتے ہیں فوراً کرو۔ یہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا اور ایک مشترکہ اسٹریٹجی کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو اس پر اتفاق رائے ہو گیا جی کہ جی ٹھیک ہے آپ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج معاملہ کیوں بگاڑ دیا مجھے اب اس کا پتہ نہیں ہے۔ کیا افغانستان معاملہ